ایک بڑا ہی خوبصورت نسخہ ہے جو ہمیں کامیابیوں تک پہنچا سکتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو عام سمجھنا شروع کر دیں۔ دراصل ہم ناکامیوں کی طرف اس لیے جاتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو بہت خاص سمجھ رہے ہوتے ہیں، اور اپنے لیے ہم نے ذہن کے اندر بڑی خاص چیزیں سوچی ہوتی ہیں۔ اس وجہ سے ہم ریئلسٹک نہیں ہوتے اور ہم حقیقت پسند نہیں ہوتے، اور جب تک بندے میں عاجزی نہ ہو، تواضع نہ ہو، وہ حقیقت پسند نہ ہو اور خوب کوشش اور جد و جہد کرنے والا نہ ہو، کامیابیاں نہیں پا سکتا۔ جتنے بھی کامیاب لوگ ہوتے ہیں وہ ریئلسٹک ہوتے ہیں، حقیقت پسند ہوتے ہیں، اپنے ارد گرد کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اپنے مقام اور مرتبے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اسی کے اعتبار سے وہ ترجیحات قائم کرتے ہیں اور خوب محنت تگ و دو کرتے ہیں۔ ہمارا دین ہمیں یہی چیز سکھاتا ہے کہ تم اپنے آپ کو ایک عام انسان سمجھو۔ اگر عام انسان نہیں سمجھو گے اور اپنے آپ کو بڑا سمجھو گے، خود پسندی کی طرف جاؤ گے، تو تم اللہ رب العزت کے ہاں بھی پسندیدہ نہیں ہو سکتے اور تم لوگوں میں بھی کوئی مقبولیت حاصل نہیں کر سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بہت نرالی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ان کمالات سے، ان مراتب اور ان مقامات سے نوازا ہے کہ جن کو ہم بیان نہیں کر سکتے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تواضع ہے، اگر آپ اسے دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو ایک عام انسان سمجھتے تھے۔ وہ آپ کا منصب، وہ آپ کا مقام، وہ تو آپ کو معلوم، اور اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے تھے۔ لیکن قلبی کیفیت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال سے، افعال سے ظاہر ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان بیٹھے ہوتے تو پہچاننا مشکل ہوتا تھا کہ ان میں اللہ کے رسول کون سے ہیں۔ بعض اوقات صحابہ کو بتلانا پڑتا کہ یہی ہمارے نبی ہیں اور یہی ہمارے رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھاتے تو آپ نے فرمایا انا آکل کما یاکل العبد و اجلس کما یجلس العبد، میں ایسے ہی کھاتا ہوں جیسے غلام کھاتا ہے، اور میں ایسے بیٹھتا ہوں جیسے غلام بیٹھتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے کام کاج خود کر لیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیا کرتے تھے؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے کام کاج میں مصروف رہتے، اور جب نماز کا وقت ہوتا تو نماز کے لیے تشریف لے جاتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جوتے خود گانٹھ لیتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور سے بنائی ہوئی چٹائی کے اوپر لیٹ جاتے تھے، اور بعض اوقات اس چٹائی کے نشانات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر مبارک پر ظاہر ہو جاتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خندق کے موقع پہ خود کدال پکڑ کر خندق کھودی ہے، اور کسی صحابی نے اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹا کر ایک پتھر دکھایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خندق کے موقع پہ خود کدال کے ذریعے سے خندق کو کھودا، اور کسی نے بھوک کی شدت دکھانے کے لیے اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹایا کہ یا رسول اللہ میں نے پتھر باندھا ہوا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹا کر دکھایا کہ تمہارے نبی کے پیٹ پر 2 پتھر بندھے ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے مشورے لیا کرتے تھے، اور جس کا مشورہ پسند آ جاتا اس کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ فرما دیتے تھے۔ تو یہ تواضع اور عاجزی، انکساری، یہ انسان کی شخصیت کو مضبوط کر دیتی ہے۔ دکھاوا نہ کریں، اپنے آپ کو ثابت کرنے کی، پروو کرنے کی کوشش نہ کریں، اور اپنے آپ کو کوئی ریاکار نہ بنائیں، شو پیس نہ بنائیں، بلکہ آپ کا ریئلسٹک ہونا، آپ کا ریئل اور نیچرل ہونا
یہ زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ اگر آپ اندر سے مضبوط ہیں اور آپ قلبی طور پر مطمئن ہیں تو یہ آپ کی شخصیت کو زیادہ نکھارتا ہے اور آپ کو کامیابیوں کے زیادہ قریب کرتا ہے، بجائے اس کے کہ آپ دکھاوے کا پیس ہوں اور آپ کی شخصیت اندر سے کمزور ہو اور آپ کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق اور اللہ کی ذات پر بھروسہ کم ہو اور آپ اسباب کے حوالے ہوں، تو یہ چیز آپ کے لیے زیادہ مضبوطی کا باعث نہیں ہے۔ بلکہ مومن تو وہ ہوتا ہے جسے اپنے اللہ پہ نظر ہوتی ہے اور جسے اس بات کی طرف توجہ ہوتی ہے کہ میں وہ کیا کام کروں کہ میں اللہ کو پسند آ جاؤں۔ بس وہ ایسے کام کر کر کے اللہ رب العزت کی ذات کو خوش کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے اور اس کی برکت سے اس کا دل مطمئن ہوتا ہے۔ اور جو لوگ دکھاوا کرتے ہیں ممکن ہے ان کا ذہن کچھ مطمئن ہو جائے، ذہنی راحت انہیں مل جائے کیونکہ انہوں نے اپنے نفس کی خواہش کو پورا کیا، اپنے ذہنی جو انہیں کھجلی ہوئی تھی اس کو پورا کیا، تو ذہنی سکون تھوڑی دیر کے لیے ممکن ہے مل جائے، لیکن قلب مطمئن نہیں ہو سکتا۔ یہ دل کا جو سکون اور دل کا اطمینان ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی بندگی میں رکھا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے تعلق میں رکھا ہے، اور یہ اسی وقت آپ کو حاصل ہوتا ہے جب آپ عاجزی کے راستے پہ چلتے ہیں۔